بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، پروردگار عالم نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے عمل کرنے کے لیے، اور اس کا صلہ اور اس کا اجر اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ آخرت کے اندر ملے گا۔ دنیا دار العمل ہے، اس کے اندر ہم نے فعل کرنے ہیں، کام کرنے ہیں، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون سا شخص کامیاب ہو جائے گا اور کون جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن پروردگار عالم نے انسان کو راستے دکھا دیے ہیں کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے، گمراہی کا راستہ یہ ہے۔ اس کے بعد اختیار دے دیا، ہدایت والے راستے پر چلنا ہے تمہاری مرضی، یا گمراہی والے راستے پر چلنا ہے تمہاری مرضی۔ ہم نے فکر اس بات کی کرنی ہے، سوچنا اس بات کو ہے کہ آخر کامیابی والا راستہ ہے کون سا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا اپنی زندگی مبارک کے اندر، فرمایا کہ میری امت کے اندر 72 یا 73 فرقے بن جائیں گے اور سارے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ اب ہم نے غور و فکر کرنا ہے اور تلاش کرنا ہے کہ وہ جماعت، وہ گروہ، وہ فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جانے والا ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان یہی چاہے گا کہ وہ اس جماعت کی پیروی کرے، اس فرقے کے ساتھ تعلق رکھے، اس عقیدے اور نظریے پر کار بند رہے جو جنت تک جانے والا ہے۔ ظاہر ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ آج کے اس دور کے اندر یہ راستہ، اس جماعت کو تلاش کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میری پیروی کرو، میں حق پر ہوں، میرے ساتھ چلو، میں حق پر ہوں، میرا ساتھ دو۔ حالانکہ ہر بندے کا نظریہ اپنا ہوتا ہے، سوچ اپنی ہوتی ہے، فکر اپنی ہوتی ہے، عقیدہ اپنا ہوتا ہے، سب کچھ جدا جدا ہے۔ اب فکر کرنے کی بات یہ ہے اور تلاش اس بات کو کرنا ہے کہ بات کس کی سچی ہے، عقیدہ کس کا حق پر ہے، نظریہ کس کا درست ہے، اور کون سی جماعت جنت میں جانے والی ہے، تاکہ ہم اس کی پیروی کریں، ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ تو کامیاب شخص وہی ہوگا جو اس راستے کو اور اس جماعت کو تلاش کر لے، پھر اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اس پر اپنی زندگی گزارے۔ میرے دوستو، موت آ جانی ہے، زندگی ختم ہو جانی ہے، اور مرنے کے بعد ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا کے اندر یعنی دار العمل کے اندر کیا عمل کیا ہے اور کیا نہیں کیا۔ کیا جو عمل کر کے وہ رب کے ہاں پہنچا ہے، اس نے اپنی زندگی کے اندر کامیابی حاصل کر لی یا وہ ناکام ٹھہرا، یہ اس وقت پتہ چلے گا۔ لیکن آج ہم اگر غور و فکر کریں، قرآن و حدیث کی روشنی کے ساتھ ہم تلاش کریں، تو ہمیں وہ جماعت مل سکتی ہے، ہمیں وہ عقیدہ مل سکتا ہے، ہمیں وہ نظریہ مل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ تحقیق کیسے ہوگی؟ ہم سب سے پہلے قرآن عظیم کی طرف رجوع کریں گے کہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا قرآن برحق ہے، اور یہ لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا، قرآن ہمیں بتلاتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے قرآن عظیم کے اندر قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے پرہیزگاری اور تقوی اختیار کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا، اپنے آپ کو جھنجھوڑ لیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا ذکر کیا اور اپنے رب کے ہاں نماز ادا کی، سجدہ ادا کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی ہمیں کس طرح حاصل ہوگا۔
پرہیزگاری کیسے حاصل ہوگی، اور ہم ذکر الہی کیسے کر پائیں گے، اور نماز کیسے ادا کریں گے۔ یہ 3-4 بڑی اہم چیزیں ہیں جو انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ اگر اس پر کاربند رہتے ہوئے انسان اپنی زندگی گزارے تو کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ سب سے پہلے متقی کیسے بنیں گے؟ متقی بننے کے لیے کافی ساری چیزیں، کافی ساری شرائط ہیں۔ اس کے بعد ہم اللہ کا ذکر کیسے کریں گے؟ اس کے لیے توفیق اللہ کی طرف سے ہو جانا یہ انسان کے لیے ضروری ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت ساری قومیں ایسی ہیں، بہت سارے قبیلے ایسے ہیں جو اللہ کے ذکر سے محروم ہیں۔ اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ اللہ کا ذکر کریں۔ یہ محض اللہ کی توفیق سے، اور توفیق اس وقت ہوگی جب ہم متقی بن جائیں گے، جب ہم پرہیزگار بن جائیں گے، جب ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف بیٹھ جائے گا کہ وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، وہ ہمیں رزق دینے والا ہے، وہ ہمیں زندگی دینے والا ہے، وہ ساری چیزوں پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب یہ ڈر اور یہ خوف اللہ کا ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا تب ہم متقی بن پائیں گے۔ جب متقی بنیں گے پھر رب کائنات توفیق عطا فرما دیں گے کہ ہم اپنے رب کا ذکر کریں، ہم اپنے رب کو یاد کریں۔ جب یاد کر لیں گے، دل کے اندر ڈر آ جائے گا، پھر ہمیں نماز کی توفیق ہوگی۔ پھر ہم جب نماز ادا کر لیں گے، اللہ کے ہاں سجدہ کر لیں گے، تو نماز ایسی چیز ہے، نماز ایسی چیز ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز خود امر بالمعروف ہے، ایک بھلائی کا کام ہے، اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو نماز سے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک کہ انسان متقی بننے کے ساتھ ساتھ اسلام کے بہت بڑے رکن پر عمل کر لیتا ہے۔ دوسرا، جب نماز متقی بن کر ادا ہوتی ہے، نماز جب پرہیزگاری کے ساتھ ادا ہوتی ہے، نماز جب اللہ کی خاطر ادا ہوتی ہے، سجدہ خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات کے لیے پیش ہوتا ہے، تو پھر یہ نماز ہمیں بے حیائی سے روک دیتی ہے، ہمیں برے کام کرنے سے روک دیتی ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو قرآن عظیم اسی بات کو ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، قد افلح من تزکا، جو شخص اپنا تزکیہ نفس کر لے اور یہ باتیں اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر آ جائیں تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اب جماعت کون سی ہے جس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے؟ وہ لوگ کون سے ہیں جن کی ہم نے پیروی کرنی ہے تاکہ ہمیں صراط مستقیم مل جائے، ہمیں ہدایت کا راستہ مل جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں؟ تو اس کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں ذخیرہ احادیث کی طرف۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا تھا، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں چل رہا ہوں، میرے بعد میرے صحابہ جس راستے پر چلیں گے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ صحابہ اور اہل بیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن عظیم کے اندر بھی اس جماعت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان کی طرح ایمان لے کے آؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ان کی طرح اپنا نظریہ اور عقیدہ بناؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس سے بڑھ کر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس صحابی کے پیچھے چلو گے، جس صحابی کی پیروی کرو گے، جس صحابی پر ایمان لے کر آؤ گے، جس صحابی کا عقیدہ اپناؤ گے، جس صحابی کا دامن پکڑ لو گے، تمہیں میرا ہر صحابی جنت کے دروازے تک لے کے جائے گا اور جنت میں داخل کر کے انشاءاللہ چھوڑے گا۔ تو کامیاب جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ آج ہم نے دیکھنا یہ ہے، ہم نے غور و فکر اس بات میں کرنا ہے کہ کون سی جماعت ایسی ہے آج کے پرفتن دور میں جو کما حقہ صحابہ کا ساتھ دے رہی ہے، کما حقہ اہل بیت پر ایمان رکھتی ہے، کما حقہ پیغمبر کی اس جماعت کے عقائد و نظریات کی نہ صرف پیروی کرتی ہے بلکہ ان کے عقائد اور نظریات کا تحفظ بھی کرتی ہے۔ کون سا ایسا فرقہ ہے
کون سی ایسی جماعت ہے جو حضرات صحابہ کرام یا اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صحیح معنوں میں اتباع کرتی ہے؟ ہم نے اس جماعت کا ساتھ دینا ہے، اس جماعت کی طرح اپنا عقیدہ بنانا ہے، تب ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کامیاب شخص وہی ہے جس نے ان چیزوں کو اپنا لیا، تزکیہ نفس کر لیا، متقی اور پرہیزگار بن گیا، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے محبوب پیغمبر پر ایمان لے آیا اور تحفظ کیا اس ایمان کا، پھر صحابہ کرام جس راستے پر چل کر گئے ہیں اس راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور ایسے شخص کے بارے میں قرآن عظیم کہتا ہے قد افلح من تزکا، جو شخص ان راستوں پر چل کر اپنی زندگی گزار کر قبر میں اتر گیا اور خاتمہ اس کا ایمان پر ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ ایمان پر ہو گیا آخرت بن جائے گی، خاتمہ ایمان پر ہو گیا کامیاب ہو جائے گا، خاتمہ کلمے پر ایمان پر ہو گیا تو جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔